لوح محفوظ ایک ایسی تختی یا کتاب ہے جس میں اس کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کی تمام چھپی اور ظاہری باتیں لکھی ہوئی ہیں، یہاں تک کہ ہر انسان اور جانور کی تقدیر بھی درج ہے کہ وہ کب پیدا ہوگا، کیسے زندگی گزارے گا، اسے کتنا رزق دیا جائے گا، اس کی زندگی میں کون کون سے واقعات پیش آئیں گے اور اس کی موت کب اور کیسے ہوگی، وہ جنتی ہوگا یا جہنمی۔ مختصر یہ کہ کائنات کے ہر چھوٹے بڑے راز اس تختی میں تحریر ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ تمام رسولوں پر نازل ہونے والی آسمانی کتابیں بھی لوح محفوظ سے نقل کی گئی ہیں۔ اس بنیاد پر قرآن مجید لوح محفوظ کو ام الکتاب کہا گیا ہے۔ در حقیقت جس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے تمام رسولوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اسی طرح اللہ کے فرشتوں، عرش، کرسی، قیامت کے قیام اور لوح محفوظ پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ عربی زبان میں لوح کا مطلب تختی ہوتا ہے اور محفوظ کا مطلب وہ چیز ہے جس کی حفاظت کی گئی ہو، یعنی یہ ایک محفوظ تختی ہے کیونکہ یہ شیطانوں کی دسترس سے باہر ہے اور ہر قسم کی کمی و بیشی سے پاک ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو تخلیق کرنے سے 500 سال پہلے لوح محفوظ کو پیدا فرمایا۔ جب اللہ تعالیٰ نے قلم اور لوح محفوظ کو پیدا کیا تو قلم کو حکم دیا کہ لکھو۔ قلم نے عرض کی، یا رب العالمین کیا لکھوں؟ اللہ نے ارشاد فرمایا، اس کائنات کی ابتدا سے لے کر انتہا تک کے تمام معاملات کو لکھ دو۔ چنانچہ قلم نے اللہ کے حکم کے مطابق لوح محفوظ میں وہ تمام امور لکھ دیے جو قیامت تک ہونے والے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوح محفوظ کی ساخت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا، اس کی لمبائی 100 سال کی مسافت کے برابر ہے، چوڑائی مشرق اور مغرب کے فاصلے کے برابر ہے اور موٹائی آسمان و زمین کے برابر ہے۔ یہ سفید موتی سے بنی ہوئی ہے، اس کے صفحات سرخ یاقوت کے ہیں، اس کا قلم نور ہے اور اس کی تحریر بھی نور ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ بروج میں فرماتا ہے، بلکہ وہ ایک عظمت والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوح محفوظ کے اوپر بطور عنوان یہ الفاظ لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا دین اسلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سامنے ہے۔ اسرافیل وہی فرشتہ ہے جو قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ روایت میں ہے کہ لوح محفوظ حضرت اسرافیل کے ماتھے کو جا لگتی ہے اور وہ اس پر نظر ڈال کر زمین پر نگاہ جھکا لیتے ہیں۔ یہ لوح محفوظ انسانوں، جنات اور شیاطین سے اتنی دور ہے کہ اس کا اندازہ بھی نہیں لگایا جا سکتا۔ اسے حواس خمسہ سے محسوس نہیں کیا جا سکتا، یعنی اس کے رنگ، تحریر، الفاظ اور قلم کی حقیقت انسانی عقل سے ماورا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوح محفوظ میں لکھی گئی تقدیر اور کائنات کے معاملات کس طرح نافذ ہوتے ہیں؟ در حقیقت لوح محفوظ سے مکمل پروگرام لوح دوم پر منتقل ہوتا ہے، جو لوح محفوظ جیسی ایک اور تختی ہے۔ لوح دوم سے یہ پروگرام انفرادی طور پر تمام مخلوقات تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن اس میں انسانی ارادے بھی شامل ہوتے ہیں۔ لہٰذا بعض امور جو لوح محفوظ میں لکھے جا چکے ہیں وہ انسانی اعمال کی بنیاد پر بدل بھی سکتے ہیں، جبکہ کچھ امور اٹل اور ناقابل تغیر ہیں۔ مثال کے طور پر اگر لوح محفوظ میں یہ پروگرام درج ہے کہ کسی شخص کو کوئی خاص کام کرنا ہے تو وہ کام انسانی ذہن پر اسی طرح وارد ہوتا ہے، لیکن انسان اس میں اپنی ذاتی نیت اور ارادے کو شامل کرتا ہے اور پھر اسے انجام دیتا ہے، یعنی ہر عمل میں انسان کو نیت اور ارادہ کرنے کا مکمل اختیار حاصل ہوتا ہے۔
اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہم کوئی گناہ یا عمل کرتے ہیں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ہم نے یہ اس لیے کیا کیونکہ وہ پہلے سے لوح محفوظ میں لکھا تھا۔ یہ خیال بالکل غلط ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ نیکی اور برائی کرنا ہمارا اپنا فیصلہ ہوتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ ہمیں جزا یا سزا دیں گے۔ مختصر یہ کہ ہمارے اعمال پہلے سے لوح محفوظ میں نہیں لکھے گئے، بلکہ اللہ کے علم میں تھا کہ فلاں بندہ فلاں نیکی یا گناہ کرے گا، اس لیے اسے لوح محفوظ میں تحریر کر دیا گیا۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا لوح محفوظ کی تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، اور کیا تقدیر واقعی دعاؤں سے بدل جاتی ہے؟ اس کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ تقدیر 3 قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی تقدیر وہ ہوتی ہے جو عام انسانوں کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بدل دیتا ہے۔ دوسری تقدیر وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں یا انبیاء کرام کی دعاؤں کی وجہ سے بدل دیتا ہے۔ ان دونوں قسموں کے اندر تو تقدیر کو بدلا جا سکتا ہے، لیکن تقدیر کی تیسری قسم جو لوح محفوظ پر تحریر ہے، اس تقدیر کو نہیں بدلا جا سکتا۔ حتیٰ کہ اس تحریر کو تبدیل کرنے کے لیے اگر کوئی نبی بھی دعا کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روک دیتا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ لوح محفوظ میں جو کچھ بھی لکھا ہوا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور لوح محفوظ پر لکھی ہوئی تحریر کو کسی بھی طور بدلا نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مزید اسلامک ویڈیوز اور سبق آموز کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔